قیامت میں تمہیں نفع بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے روز ازل میں اللہ نے جب پوچھا تھا تم سے الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، قیامت تک آنے والی ساری روحیں جمع ہیں اللہ کی ذات سے، روحیں اللہ کو دیکھ رہی ہیں اور اللہ روحوں کو دیکھ رہے ہیں۔ روحوں کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس وقت اللہ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بے شک ہے اللہ آپ کی ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ عہد و پیمان دیا تھا اس حال میں کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوئی پردہ بیچ میں نہیں تھا۔ یہ عہد نامہ اللہ رب العزت نے لے کر کے حفاظت کے واسطے ایک فرشتے کے حوالے کیا، جس فرشتے کا نام امین تھا، امانت دار فرشتہ۔ اس کو دیا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ لو تم اس کی حفاظت کرو۔ اس نے اس عہد نامہ الست کی حفاظت کے لیے اس کو منہ کے اندر رکھ لیا، حفاظت کر لیا۔ اس میدان کا یہ واقعہ پورا ہوا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ لو جی یہاں رہو جنت کے اندر، فرشتوں کے ماحول میں، اللہ کے ذکر و فکر کے ماحول کے اندر یہاں رہو، لیکن یہاں رہنے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کے درخت جو فلاں درخت ہے اس کے قریب مت جانا، ورنہ پھر تم یہاں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام رہنے لگے، اور یہ فرشتہ جس کو پہنچا دیا گیا تھا نا عبادت کے لیے، اس کو نگراں متعین کیا گیا کہ تم نگرانی کرو کہ آدم اس درخت کے پاس جانے نہ پائے۔ تو یہ تو نگرانی پہ لگ گیا، اور آدم علیہ السلام جنت کے اندر، حوا و آدم دونوں اس کے اندر رہنے لگے۔ مشیت عزتی تھی، آخر دنیا کو بھی آباد کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام تک اس دانے کو پہنچا دیا اور آدم نے کھا لیا۔ کھانا تھا آدم کا اس دانے اور پھل کو، کہ سارے جنت کا جو لباس جتنا تھا وہ اتر گیا۔ اب وہ جنت کا جو لباس اتر گیا تو ہمارے شرم کی ادھر سے ادھر کہاں جائے، کہاں چھپائے۔ وہ آواز آنی بھی بند ہو گئی جو فرشتوں کی آ رہی تھی، لباس بھی اتر گیا، آگے بھاگے گھوم رہے ہیں، کہیں وہ جگہ نہیں۔ آدم علیہ السلام اتنا روئے ہیں کہ ہزاروں برس، یہاں تک کہ اللہ کو ترس آیا، اور اللہ کو ترس آنے کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل، آدم بہت رویا ہے، ایک مدت سے رو رہا ہے، اپنی اس محرومی لباس پر، کھانے پر، فرشتوں کی آواز کے نہ سننے پر ہزاروں برس رو رہا ہے۔ آخر بندہ میرا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے، کب تک روئے گا؟ اب تو ترس آنے لگا اس کے رونے کے اوپر۔ آدم علیہ السلام، اولاد آدم اگر قیامت تک صرف رونا شروع کر دے تو جتنے آنسو آدم علیہ السلام کے گرے ہیں اتنے آنسو نہیں رو سکتی ہے اولاد آدم پوری دنیا کی۔ اتنا سخت مرحلہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل، بہت ہو چکا ہے، بہت رویا آدم ہے، اب تم ایسا کرو، جاؤ اور جا کر کے فرشتوں کے الفاظ اذان کی شکل میں جا کے اس کے سامنے دہراؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام جہاں رو رہے تھے وہاں آئے، اور آنے کے بعد وہ الفاظ دہرائے فرشتوں والے اذان کے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم دوڑے، یہ جنت کی آواز فرشتوں والی کہاں سے آ رہی ہے؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آخر پہنچ گئے۔ جبرائیل آواز دے رہے تھے، اذان دے رہے تھے، وہاں پہنچے اور دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ مرد بزرگ جو اللہ کا نام لے رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور وہ جنت کی آواز اس کے منہ سے اور اس کے زبان سے نکل رہی ہے۔ کھڑے ہو گئے، جا کے سننے لگے بہت غور سے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی آواز، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی آواز میں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس آواز پر پہنچے تو آدم بےتاب ہو گئے، پہنچ گئے، بتاؤ تو صحیح، پیچھے میں بولنے لگے، بتاؤ یہ نام تم نے کہاں سے سیکھا، یہ نام کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ تمہاری اولاد میں ہے، آخری نبی ہے، اور لمبی تفصیل اس کی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام نے اس آواز کو سن کر کے ذرا سکون ملا، اور اس آواز کے الفاظ کو یاد کر کے دہرانے لگے۔ اور عجیب بات یہ ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے سیرت عربیہ وغیرہ کے اندر، کہ یہ آواز جو آدم علیہ السلام نے لگائی تھی، یہ ہندوستان کی سرزمین پر آواز سب سے پہلی لگی۔